بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے عبداللہ نامی دو صحابہ کی حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ امام المفسرین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، اور دوسرے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں اگر تم ان میں مبتلا ہو جاؤ، اور فرمایا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اگر تم ان میں مبتلا ہو جاؤ تو آفات اور مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے۔ نمبر 1، فحش کاری، بدکاری۔ جس قوم میں بدکاری پھیل جائے تو کھلم کھلا علل اعلان بدکاری ہونے لگے، فحش باتیں پھیل جائیں، فحش کاری پھیل جائے، تو ان میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جو تم نے کبھی نہ سنی ہوں گی، نہ کسی نے وہ بیماری دیکھی ہوگی۔ یہ پہلی بات۔ نمبر 2، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو ان پر قحط، مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ یعنی ناپ تول میں کمی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قحط، مشقت اور ظالم بادشاہ، جو تمہاری کوئی نہیں سنے گا، بلکہ تمہارے اوپر معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ ہر چیز میں مشقت، ہر چیز میں جو ہے وہ تمہیں مشقت دیکھنی پڑے گی، ہر چیز کے اندر تمہیں آگے سے ایک مصیبت، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا جب تم ناپ تول میں کمی کرنے لگو گے۔ اور نمبر 3، جو قوم زکوٰۃ کو روک لے گی تو ان پر کیا ہوگا؟ بارش روک دی جائے گی۔ یعنی زمین پر تم اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو روک لو گے تو آسمان سے تم پر بارش روک لی جائے گی، آسمان سے تمہارے رزق کے دروازے بند کر دی جائیں گے۔ تم غریبوں پر رزق روک دو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارا رزق روک دے گا۔ اور فرمایا کہ اگر جانور نہ ہوں تو ان پر بارش بالکل نہ ہو، کیونکہ جانوروں کی ضرورت ہوتی ہے چارہ وغیرہ، اس لیے اللہ تعالیٰ جانوروں کے صدقے بارش برساتے ہیں۔ اور نمبر 5، جو لوگ معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے لگے، یعنی وعدہ کیا اور اس کی خلاف ورزی کی، تو ان پر دوسری قومیں مسلط کر دی جائیں گی، پھر وہ ان پر ظلم و جبر جاری رکھیں گے اور ان کے مال و متاع کو، ان کی عزت کو، ان کے ایمان کو، ان کے جان کو، مال کو لوٹ کر لے جائیں گے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور نمبر 5، یہ پہلی نمبر 4 تھے پیچھے۔ نمبر 5، جو لوگ اللہ کے قانون کے خلاف حکم جاری کریں اور قانون کی خلاف ورزی کریں، سنت اللہ کی خلاف ورزی کریں گے، ان میں خود کے اندر خانہ جنگی برپا کر دی جائے گی۔ یہ 5 کام اور 5 اس کے نتیجے۔ پہلا کام کیا ہے کہ اگر فحش، بدکاری پھیل جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسی ایسی بیماریاں جن کے متعلق نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھی۔ اور آج ہم دیکھیں کہ یہ 5 کام ہم میں ہیں یا نہیں، اور ان کے 5 نتائج بھی ہیں۔ فحش، بدکاری بھی ہے، ناپ تول میں کمی بھی ہے، وعدہ خلافی بھی ہے، اور اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی بھی ہے، اور زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی بیماری بھی ہے۔ یہ 5 چیزیں جب ہیں تو ان کے 5 کے جو نتیجے ہیں وہ بھی مرتب ہوں گے۔ دوسری بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں کے بدلے میں۔ صحابہ نے، ان کے جو شاگرد تھے، انہوں نے عرض کیا کہ کیا مطلب، سمجھے نہیں ہم، 5 چیزیں کون سی جو 5 چیزوں کے بدلے میں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو قوم معاہدہ کی خلاف ورزی کرتی ہے اس پر دشمن غالب آ جاتا ہے۔ معاہدہ چاہے اپنوں سے ہو، یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے، چاہے وہ اپنوں سے ہو چاہے غیروں سے ہو، جس سے بھی ہو، تو دشمن اس پر غالب آ جاتا ہے، کیونکہ معاہدے کی خلاف ورزی کا مطلب ہے کہ انسان اندر سے کمزور ہے،
تو جو آدمی اندر سے کمزور ہو وہ دیکھنے میں چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، ہتھیار ہو، جو کچھ بھی ہو، اس پر دوسری قوم غالب آ جاتی ہے۔ نمبر 2، جو لوگ اللہ کے قانون کے خلاف حکم کریں ان میں اموات کی کثرت ہوگی، اموات کثرت سے ہوں گی، اور بعض روایات میں آتا ہے اچانک اموات کثرت سے ہوں گی، چاہے وہ جس طرح بھی ہوں، بیماریوں سے ہوں، آفات سے ہوں، جس طرح بھی ہوں۔ نمبر 3، جو لوگ زکوٰۃ کو روک دیں ان پر بارش بند کر دی جاتی ہے، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے ان کی پیداوار کم ہو جائے گی اور قحط ان پر مسلط ہو جائے گا۔ اور اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ اس سے یعنی کہ ایک اور روایت میں کہ ایک عمل اور اس کا نتیجہ خانہ جنگی کا، یعنی پچھلی حدیث میں تھا کہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے لگے تو ان پر خانہ جنگی مسلط کر دی جائے گی۔ تو بہرحال یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 دونوں حدیثوں میں تقریباً ملتا جلتا مضمون ہے۔ تو ہمیں یہ بات دیکھنی ہے، غور یہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر یہ 5 بیماریاں پائی جائیں گی تو ان کے مقابلے میں اس کے 5 نتائج بھی ہوں گے، کیونکہ یہ ایسی زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے ہیں جس زبان سے سچ ہی نکلتا ہے، جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں، ایک حرف بھی جھوٹ کا نہیں نکل سکتا۔ ناظرین، ہم یہ سوچیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس حدیث کے، ان احادیث کے کہیں مرتکب تو نہیں ہو رہے، کہیں ہمارے جو نتائج ہیں، ہمارے جو حالات ہیں وہ ان اعمال کے نتیجے میں تو نہیں ہے، یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آج سے ہم عزم کریں کہ جو آدمی بھی ناپ تول کے معاملے میں مبتلا ہے، یعنی خرید و فروخت کے معاملے میں، وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ جو آدمی کسی کے ساتھ ہر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اسی طرح بدکاری سے، فحشکاری سے ہم بچیں گے، زبان کے ذریعے سے بھی اور ہر عملی بدکاری سے بھی بچیں گے، اور جس کے ذمہ زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ کے حکموں کی، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی سے ہم بچیں گے۔ شکریہ ناظرین، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور اس کی ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔